اعراب پڑھی. بسم الله الرحمن الرحيم. أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماشى على الثرى يذن من الأحياء وهو عديم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم. أخو العلم حي خالد بعد موته. علم والا صاحب علم حی زندہ ہوتا ہے، خالد جاوید ہوتا ہے، بعد موت ہی اپنی موت کے بعد. صاحب علم اپنی موت کے بعد بھی زندہ و جاوید ہوتا ہے. وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ التُّرَابِ رَمِيمٌ. حالانکہ اس کی ہڈیاں یا اس کے اعضاء مٹی کے نیچے بوسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں. اخو العلم، اخو یہاں پر ذو کے معنی میں ہے. ذو کے معنی میں اخو سے، یہاں اخو کا معنی بھائی والا وہ اخو نہیں ہے، یہاں پر اخو ذو کے معنی میں ہے اور یہ مضاف علم کی طرف. تو کیا ہوگا؟ اخو العلم، علم والا، علم والا، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو جائے گا. اس کے بعد حی خالد، حی خالد، حی اس کی خبر اول، خالد خبر ثانی. ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہے. زید عالما باہرا، یا اسی طرح بہت زیادہ پڑھے ہوں گے آپ لوگ. اخو العلم حی خالد بعد موتہ، اپنی موت کے بعد. تو یہ بعد موتی یہ متعلق ہو جائے گا خالدن سے. وَأَوْصَالُهُ، واو پر، واو جو یہاں پر ہے یہ واو عاطفہ نہیں بلکہ واو حالیہ ہے، حال کا واو ہے. اور اوصالُهُ تحت التراب رمیم جو پورا جملہ ہے، یہاں پر یہ پورا جملہ حال واقع ہے. اوصال وصل کی جمع ہے، اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ وصل کس کو کہتے ہیں؟ اعضاء نہیں، معنی کیا، اصل معنی کیا ہے؟ ملا ہوا تو ہے، لیکن انسانی جسم کے اندر جو ہڈیوں کا جو جوڑ ہوتا ہے، سمجھے؟ جیسے جہاں جہاں ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو وصل کہا جاتا ہے. تو یہاں پر وصل کا معنی ہے جوڑ، لیکن یہاں مراد یا تو ہڈیاں ہیں یا انسان کے جسم کے اعضاء ہیں. تو اوصالہ، حالانکہ اس کی اعضاء یا اس کی ہڈیاں تحت التراب رمیم. رمیم یہ فاعل کی وزن پر صفت کا صیغہ ہے، صفت مشبہ. سمجھے؟ اور جب صفت کا صیغہ فاعل کی وزن پر ہو تو پھر وہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں پر اوصال جو ہے جمع ہے اور یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر کیا لائے گی؟ رمیم.
فاعل کے وزن پر، اور یہ واحد ہے، لیکن یہاں پر یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، حکماً یہاں پر یہ جمع ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والکلم الطیب، کلم کیا ہے؟ کلم یہ جمع ہے، اور طیب یہ واحد ہے۔ طیب یہ بھی فاعل کا وزن پر، یہ تعلیل ہو کے طیب ہو گیا، اصل میں کیا تھا یہ؟ طاب یطیب، طیبن، تو یہ تعلیل ہو کے طیبن ہو گیا، طیبن تھا، یا متحرک معقل مبتوع کو الف سے بدل دیا گیا، پھر الف کو التقاء ساکن کی وجہ سے گرا دیا گیا، تو طیب ہو گیا۔ تو والکلم الطیب، یہاں پر کلم جمع ہے، اور طیب یہ فاعل کے وزن پر واحد کا صیغہ ہے، اور یہاں پر حکماً جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، حکماً یہاں پر طیب جمع ہے۔ اخو العلم حی خالد بعد موته واوصاله تحت التراب رمیم، علم والا یا صاحب علم زندہ و جاوید ہوتا ہے اپنی موت کے بعد بھی، واوصاله تحت التراب رمیم، حالانکہ اس کی ہڈیاں مٹی کے نیچے بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ وذو الجہل میت وهو ماش علی الثری، اور جاہل آدمی، ذو الجہل صاحب جہالت، جاہل شخص، میت مردہ ہوتا ہے، وهو ماش علی الثری، حالانکہ وہ زمین پر چل رہتا ہے، یظن من الاحیاء، اس کو زندوں میں شمار کیا جاتا ہے، یا زندوں میں اس کو گمان کیا جاتا ہے، وَهُوَ عَدِيمُ، حالانکہ وہ معدوم ہوتا ہے۔ تو ذو الجہل، ذو کی اضافت جہل کی طرف کی گئی ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا، اور پھر میتن اس کی خبر۔ یہاں پہ میتن میں نے کیوں پڑھا اس کو؟ میتن اور میتن دونوں ہے، لیکن میں نے میتن پڑھا ہے، کیوں؟ میتن نہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی وہی ہے، میتن اور میتن، لیکن یہاں پر میتن اس لیے میں نے پڑھا کیونکہ اگر میتن پڑھیں گے تو پھر شعر کا جو وزن ہے وہ بگڑ جائے گا۔ شعر کے اوزان ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، کبھی پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، تو یہاں پر اگر میتن پڑھیں گے تو شعر کا وزن بگڑ جائے گا، تو اس لیے یہاں پر میں نے میتن پڑھی۔ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَى، یہ واو بھی حالیہ ہے، واو حالیہ، هُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَى، حالانکہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، تو یہ جملہ بھی حال واقع ہے، یہ جملہ حالیہ ہے۔ ماشن یہ مشا یمشی سے فاعل ہے، اسم فاعل ہے، اور یہ اصل میں کیا تھا؟ ماشیون تھا۔ اس کی تعلیل کیسے ہوئی؟ وہ ہے یہ ہے ماشن، اصلہ ماشیون، سمجھے؟ اس کے اصل ماسیون ہے، اس کو لکھیں گے اس طرح ماشیون، سمجھے؟ ماشن کی اصل ماشیون ہے، تو اس کو تعلیل کرتے وقت اس طرح لکھیں گے ماشیون، سمجھے؟ اب یہاں پر یا جو ہے یہ کسرہ کے بعد واقع ہے، اسی لیے اس کو ساکن کر دیں گے، تو کیا ہو گیا؟ ماشین ہو گیا، سمجھے؟
اس کے بعد التقائے ساکنین کی وجہ سے یہ یا گر گئی تو کیا ہو گیا؟ ماشن ہو گیا. تو اب اس کو سیدھا سیدھا اس کو نون نہ لکھ کر یہاں پر اس کو تنوین دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ماشن ہو جائے گا. علی الثری، ماشن علی الثری، حالانکہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے. ثری مٹی کو کہتے ہیں اور اس سے مراد زمین ہے، اس کی جمع سریہ آتی ہے. اسی سے تحت الثری، مٹی کے نیچے، پاتال جس کو کہا جاتا ہے، تحت الثری. یظن من الاحیاء، اس کو زندوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو زندوں میں گنا جاتا ہے. یعنی دیکھا جائے تو وہ ظاہری طور پر زندہ ہوتا ہے لیکن باطنی طور پر وہ مردہ ہوتا ہے، وہ مر چکا ہوتا ہے. یظن من الاحیاء، اس کو زندوں میں شمار کیا جاتا ہے. وہو عدیم، حالانکہ وہ معدوم ہوتا ہے. یہاں پر بھی واو حالیہ ہے اور ہوا عدیم یہ جملہ حال واقع ہے. تو وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ التُّرَابِ رَمِيمُ، اس کے بعد وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَى، اور اس کے بعد وَهُوَ عَدِيمُ. یہ تینوں جملے حال واقع ہیں. ایک بار دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے. اخو العلم حی خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رمیم. صاحب علم اپنی موت کے بعد بھی زندہ و جاوید ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ہڈیاں مٹی کے نیچے بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہے یا بوسیدہ ہو جاتی ہے. وَذُو الْجَهْلِ مَيْتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَى، اور جاہل آدمی مردہ ہوتا ہے حالانکہ وہ ظاہری طور پر، حالانکہ وہ مٹی پر چل رہا ہوتا ہے، وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے. یظن من الاحیاء، اس کو زندوں میں شمار کیا جاتا ہے. وہو عدیم، حالانکہ وہ معدوم ہوتا ہے. وذو الجہل میت، وہو کیا یہاں پر؟ وہو. لیکن یہاں پر اگر ضرورت شعری کے اعتبار سے دیکھا جائے، وزن کے اعتبار سے، تو یہاں پر ہا ساکن ہو جائے گا، وہو پڑھا جائے گا. اسی طرح یظن من الاحیاء وہو، یہاں پر بھی ہا ساکن ہو جائے گا. اگر شعر کے اعتبار سے، شعر کے جو قاعدے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تب ایسا ہوگا، لیکن صحیح یہی ہے، وہ ہوا ہے. اور اسی طرح میتن میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ میتن دونوں جائز ہے، لیکن یہاں پر ضرورت شعری کے اعتبار سے میتن لایا گیا ہے. عدیم، معدوم، کچھ نہیں، کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ ہو جو، سمجھے، اسی کو معدوم کرتے ہیں. ہاں سب اس کے بعد حال واقع ہوتا ہے، پورا مل ملا کر جملہ وہ بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جملہ پورا ہاں واقع ہوتا ہے. ہاں ہاں اس کو کیوں نہیں خبر ہو اعراب ہوگا. ہاں حال منصوبات کے اندر ہے، بول رہا ہے کہ اگر مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر کا اعراب پڑھیں گے یا حال والا جو اعراب ہے منصوبات میں سے اس کو پڑھیں گے. اعراب حال والا اعراب تو ایک ہی طرح ہوگا نا، وہاں پر اب توجیہ کی جائے گی. یہاں پر اگر اس طرح اعراب ہے تو یہاں پر کیا واقع ہو سکتا ہے؟ حال بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھے. اعراب تو وہی لگا رہے گا ایک ہی طرح، لیکن اس کی توجیہ کرنے میں مطلب کئی توجیہ اس کی بیان کی جا سکتی ہے. یہاں پر حال واقع ہے، یہاں پر مبتدا خبر ہے، اس کے بعد حال ہے، سمجھ گئے. اسی طریقے سے اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟
ہو گیا.